السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری صورت ہے سورۃ الفاتحہ اور اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ سیکھیں گے آج ہم۔ پہلے حدیث سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی، یعنی وہ جو دعا کرے گا اب وہ اس کو ملے گی۔ اب بڑھتے ہیں ہم لفظی ترجمے کی طرف۔ پہلی آیت دیکھیے، پہلا لفظ ہے الحمد، سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں۔ ال کا مطلب ہے تمام، سب۔ حمد اردو میں بھی حمد ہم استعمال کرتے ہیں، حمد کا مطلب ہے تعریف۔ الحمد تمام تعریف یا تمام تعریفیں۔ للہ لی کا مطلب ہے کے لیے، کے واسطے، اللہ کے، للہ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ربی جو رب ہے، را با با روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور اس کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ ال کا مطلب ہے تمام، سب۔ عالمین جہانوں کا، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر آپ کسی پھول، کسی عمارت، کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی ہی تعریف ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو یہاں صرف 2 عالموں کو ہی جانتے ہیں، ایک تو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور آسمانوں پر فرشتوں کے آباد جہان کو ہی جانتے ہیں، باقی ہم نہیں جانتے کہ ان کے علاوہ کتنے اور عالم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ کتنے جہان اور عالم اور ہیں اور کہاں کہاں پر آباد ہیں۔ خیر جتنے بھی جہان ہیں، عالم ہیں، ان سب کا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، الرحمن کا مطلب ہے نہایت مہربان۔ الرحیم بار بار رحم کرنے والا، جو نہایت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم کے روٹ لیٹر سیم ہی ہیں، را ہا میم، اور مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ پہلے الرحمن کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے نہایت مہربان۔ اللہ نہ صرف اپنے بندوں بلکہ اپنی پیدا کردہ تمام مخلوقات، انسان، حیوانات، چرند پرند، سب پر نہایت مہربان ہے، اور یہ جو مہربانی ہے یہ بلا تخصیص سب کے لیے ہے اور ہر وقت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں۔ سورۃ الاعراف کی یہ آیت الرحمن اس صفت کو واضح کرتی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ الرحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا۔ مہربان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آلریڈی سب پر ہے، اپنی تمام مخلوقات پر، تو پھر بار بار رحم کرنے والا کن پر ہے؟ تو وہ ہیں ایمان لانے والے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحشر میں بھی آتا ہے ربنا انک انت رؤوف الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان لانے والوں کو اچھے اعمال کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جب تک انسان توبہ کرتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر بار بار رحم کرتا رہے گا۔ ایمان لانے والوں کو زندگی تک ہی اللہ کی رحمت نہیں ملتی بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن میں پیغمبروں اور مومنوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ دعائیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اپنے سے پہلے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ دعا سورۃ الحشر میں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پھر مرنے کے بعد 3 عملوں سے
فوت شدگان ایمان والوں کے لیے فائدہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. نیک اولاد ہے ایک، تو ایک فائدہ مند علم اور صدقہ جاریہ چیریٹی کے کام جو اس نے کیے. تو جب تک اس کی نیک اولاد جو ہے نیک عمل کرتی رہے گی اور اس کا علم دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، اگر اس نے کوئی کنواں کھدوایا تھا یا مسجد بنوا دی، تو جب تک اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو اس وقت تک اس ایمان والے کو اس کی جزا ملتی رہے گی. تو ہے نا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک مومنوں پر بار بار رحم کرنے والی. اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے. مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یومی اردو میں بھی یوم کو یومی کہا جاتا ہے، مطلب ہے اس کا دن. الدین بدلے کا یا جزا و سزا کا، جو آسان لگتا ہے وہ آپ یاد کر لیجئے. بامحاورہ ترجمہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے یا جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اب جزا و سزا کے دن تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی. ابھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو ملکوں کا حکمران بنایا ہے، زمینوں کی ملکیت دی ہے، جائیدادوں کا مالک بنایا ہے، مختلف چیزوں کی ملکیت محض آزمائش کے لیے دی ہوئی ہے، جس کو پا کر انسان مغرور و بدمست ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور و غافل انسان کو آگاہ فرما دیا ہے کہ یہ ملکیتیں صرف چند روزہ ہیں، ایک دن آنے والا ہے جب سب مالک اور ملکیتیں ختم ہو جائیں گی اور تمام جہانوں کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ ہی کی ہوگی. اگلی آیت دیکھیے. ایاکا دو حصوں میں سپلٹ کریں گے. ایا کا مطلب ہے صرف، کا تیری، نعبدو نون زبر نا کا مطلب ہے ہم، عین با دال روٹ لیٹرز ہے نعبدو کے اور اس کا مطلب ہے عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وا کا مطلب ہے اور. ایا صرف، کا تیری یا تجھی سے، نستعین نون زبر نا کا پھر مطلب یہاں پر وہی ہے ہم، نا ہم، نستعین مدد چاہتے ہیں. عین واو نون روٹ لیٹرز ہے اس کے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ آیت کہہ کر ہم شرک سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اپنی قابلیت پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسرے کی مدد پر، بلکہ مکمل توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، وہی کارساز و مطلق ہے. اگلی آیت دیکھیے. اہدینا نون زبر نا کا مطلب ہے ہمیں، تو اہدی ہدایت دے یا دکھا. اہدینا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، قاف و میم روٹ لیٹرز ہیں اس کے. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے. دین و دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. دنیا کی الجھنوں پریشانیوں میں یہ جو دعا ہے یہ نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس دعا پر توجہ دیتے ہیں. اگر آپ دنیا میں حلال و حرام میں پھنس گئے ہیں، کوئی بڑی مشکل میں ہیں، کسی آزمائش کا شکار ہیں، کسی کام کا فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو یہ دعا کریں دل سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہدایت دیں گے صحیح فیصلے کی طرف اور مدد بھی فرمائیں گے. اگلی آیت دیکھیے. صراطا راستہ، صراطا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعم انعام کیا. اس کو سپلٹ کریں گے دو حصوں میں. انعم انعام کیا. تا زبر تا جہاں پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے. انعمتا انعام کیا، تا تو نے. علیہ کا مطلب ہے اوپر، ہم ان کے. اچھا اب اس کو ہم نا بریک کر کے اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ یہ اس آیت کا ترجمہ آسانی سے آپ کو آ جائے. اکثر لوگ جو ہے یہاں پہ مسٹیک کر دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی اس آیت کی. تو اتنے کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں. صراطا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، یعنی ان لوگوں کا رستہ دکھا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. اب کون سے لوگ ہیں وہ؟ النبیین انبیاء کرام، و صدیقین
اور صدیقین والشہداء اور شہداء والصالحین اور نیکوکار لوگ، ان کے رستے پر ہمیں چلا. یہ دعا کر رہے ہیں ہم. غیری نہ کہ المغضوبی غضب ہوا یا غضب کیا گیا علیہ اوپر ہم ان کے، نہ کہ ان لوگوں جیسا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اب ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام جاننے کے باوجود نفسانی خواہشات، ذاتی مفادات کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے رہے. جیسے عام طور پر یہود کا یہ حال تھا کہ دنیا کے مفاد کی خاطر وہ دین کو قربان کرتے، الہامی کتاب اپنی تورات میں تحریفات کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے تھے. اور لا نہ الضالین گمراہوں کا، یعنی اور نہ ہی گمراہوں کا رستہ دکھا. آمین، آمین کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ میم نون اور اس کا مطلب ہوتا ہے الہی قبول فرما. ولضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ کو پا کر گم کر چکے ہوں، جو ناواقفیت، جہالت کی وجہ سے دین کی مقرر کردہ حدود سے نکل کر غلو کا شکار ہو چکے ہوں. جیسے کہ نصارہ عیسائی تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنا بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی کو ہی خدا بنا ڈالا. ایک طرف وہ انبیاء کو مانتے نہیں تھے، انہیں قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ انہی کو خدا بنا ڈالا. تو اب اس آیت کا جو ہے پوری آیت کا ہم ترجمہ کریں گے. ان کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا رستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کا رستہ جو گمراہ ہوئے. اس پوری آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم ان لوگوں کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام کیا، جن سے اللہ راضی ہوا. ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں ہم جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، اور نہ ہی ان لوگوں کے رستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو راہ سے بھٹک گئے ہیں. تو یہ دعا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہیں ہر رکعت میں. اب شروع میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس احساس کے ساتھ آپ نے سمجھ کر سورۃ فاتحہ کی نماز میں تلاوت کرنی ہے، جس کی طرف آپ نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی. نماز اب ایسی ہونی چاہیے کہ زبان سے الفاظ ادا ہوں اور ذہن میں ترجمہ چلے. جزاکم اللہ خیراً کثیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.